پاکستان میں لگتا ہے حالات بالکل نارمل ہو گئے. اپوزیشن تحریک کی باتیں کر رہی ہے, دوسرے لوگ بجٹ کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن کیا واقعی ہو گئے؟ انڈیا میں آج پھر نریندر مودی نے ایک بڑا اسٹرانگ بیان دیا ہے. انڈین پرائم منسٹر نے اس نے کہا ہے کہ یہ ابھی آپریشن سندور ختم نہیں ہوا. وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں. ساتھ ہی خبر آئی بڑی دلچسپ کہ وہاں کے جو انڈین آرمی چیف تھے وہ اپنے ایک اندھے بابا جی گرو ہیں ان کے پاس چلے گئے آشیرواد لینے, کیونکہ انہوں نے کہا میں نے جا کے پاکستان والا جو کشمیر ہے آزاد کشمیر اس پہ جا کے قبضہ کرنا ہے. وہاں پہ یہ حالات بن رہے ہیں. 2 دن پہلے اناؤنس ہوا تھا کہ سول ڈیفنس ایکسرسائزز ہوں گی 5 ریاستوں میں انکلوڈنگ مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر. پھر وہ پوسٹ پون ہو گئی. اب اطلاع آ رہی ہے کہ انہوں نے 30 مئی کی ڈیٹ دے دی ہے اور اس میں وہ ہوں گی اور فل موک ایکسرسائز ہوگی. اس کا نام انہوں نے آپریشن شیلڈ رکھا ہے. تو وہاں پہ یہ ہو رہا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس پہ بات کریں گے. ذرا نریندر مودی صاحب کا لیٹسٹ شگوفہ سن لیں. پاکستان کے پاس دنیا کو دینے کے لیے کچھ بھی پازیٹو نہیں ہے. پہلگام حملے کے بعد اب بھارت نے دنیا کو بتا دیا ہے بھارت پر آتنکی حملہ ہوا تو دشمن کو اس کی بڑی قیمت چکانی پڑے گی. پاکستان سمجھ لے 3 بار گھر میں گھس کر کے مارا ہے. بنگال ٹائیگر کی دھرتی سے 140 کروڑ بھارتیوں کا اعلان ہے. آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا ہے. ختم نہیں ہوا. اب 31 مئی رات میں نے 30 کہا تھا. 31 مئی کو اب ان کی ایکسرسائزز ہیں اور وہاں پہ پورا ماحول بنا ہوا ہے. یہاں پہ بھی ایک جنگ ہو رہی ہے لیکن وہ بارڈر کی جنگ نہیں ہو رہی, وہ گورنمنٹ کی اور پی ٹی کے اور سب کچھ. لیکن 2 ہی سوال اٹھ رہے ہیں. کیا اس وقت ماحول ہے اور کیا پی ٹی آئی کی تیاری ہے؟ بیکاز پچھلے کچھ دنوں سے آپ نے دیکھا ہے بہت زیادہ کنفیوژن چل رہی ہے. پہلے وہ بیان چلا جس میں علیمہ بی بی نے کہا کہ کچھ لوگ کچھ 2 کی بات ہو بیٹھ جائیں گے, پھر اس کا فورن ڈینائلز بھی آ گئے, پھر آج اس کی کلیریفیکیشنز بھی آئی ہیں. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر یہ ان کی ذاتی رائے تھی تو پھر آج کلیریفیکیشنز کیوں آ رہی؟ پہلے ان کا بیان سنیں اور پھر پارٹی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو بات کی ذرا وہ سن لیں. آپ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں یقین کریں, آپ بتائیں گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے ہیں ہمیں بتا دیں عمران کیا گیو کرے اور آپ کو کیا چاہیے. ہم آپ کو یقین سے کہتے ہیں جو ایمانداری سے جو چیز ہوگی ہم آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے, لیکن آپ سامنے آ کے بات کریں. ہم پیٹھ کے پیچھے نہیں کریں گے, پیچھے سے کام نہ کریں. آئیں ہم بھی سامنے بیٹھے ہیں, ہم بہنیں یہاں بیٹھتی ہیں, آپ آ کے بتائیں بات کرنی ہے. ہم عورتیں بیٹھ جاتی ہیں آپ کے ساتھ, ہم تیار ہیں, لیکن سامنے آ کے بات کریں, پیچھے سے یہ چیزیں نہ کریں. آپ ہمارے سے نہ ڈریں, ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں, ہمارے ساتھ بات کریں. ایک دفعہ ہمیں آج تک 2 سال میں یہ نہیں پتا چلا آپ کو ہمارے بھائی سے چاہیے کیا ہے. گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے ہیں ہمیں بتا دیں عمران کیا گیو کرے اور آپ کو کیا چاہیے. علیمہ بی بی کا بیان ایک بہن کا بیان ہے, وہ سیاسی جماعت کا بیان نہیں ہے. بہن جو اپنے بھائی کے حوالے سے فکر مند ہے, یہ اس کا بیان ہے. انہوں نے کلیریفائی کر دیا ہے کہ وہ گیو اینڈ ٹیک صرف اس حد تک ہے کہ پاکستان کے لیے اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو بات کرے. لیکن اگلے دن جو علیمہ بی بی نے بات کی تھی وہ ساری باتیں خان صاحب کا جو ایکس کا پوسٹ تھا اس میں 101 ویسے ہی آئیں. سو کلیئرلی یہ ان کا بیان نہیں تھا. بہرحال اب اس پہ نئی تعویلیں آ رہی ہیں سب کچھ. دوسری طرف پنجاب جو بہت بڑا جہاں پہ ضرورت ان کو چاہیے اپنی پارٹی موبلائز کرنے کی, وہاں پہ اب پنجاب میں پچھلے 2 سال میں اب ایک چوتھی پولیٹیکل کمیٹی بن گئی ہے. اور یہ پولیٹیکل کمیٹی بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس میں عالیہ حمزہ جو چیف آرگنائزر تھیں پنجاب کی اس وقت, ان کو شامل ہی نہیں کیا گیا. پھر اطلاعات آئیں کہ خان صاحب کو جو پتہ لگا تو کافی وہ ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا اس میں ڈالیں. اور پھر یہ باتیں بھی نکلی کہ شاید انہوں نے کہا کہ اس کو ہیڈ کریں. پھر اب اطلاعات آ رہی ہیں, پھر پارٹی انفارمیشن سیکرٹری شیخ وقاص صاحب نے کہا کہ نہیں صرف ڈالنے کی بات ہوئی تھی کمیٹی کے اندر, اس میں وہ ہیڈ بنانے کی بات نہیں ہوئی تھی. اب ایک طرف روزانہ یہ جھگڑے چل رہے ہیں اور پھر میں یہ اطلاعات ہیں کہ آج جو کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی وہاں بھی کافی زیادہ تلخ کلامی ہوئی ہے عالیہ حمزہ صاحبہ کے اور سلمان اکرم کے درمیان میں. اس پہ بھی ذرا کوئی بات چیت کریں گے. سوال 2 ہیں. کیا پاکستان میں اب بالکل نارمل سی ہم سمجھ رہے ہیں انڈیا والے مسئلے پہ؟ بیکاز بہت سے خطرات ہیں ہونے کے. سپٹمبر کے اندر 100 سال ہو جائیں گے آر ایس ایس کے, اور یہی سمجھا جا رہا ہے کہ جو پہلا یدھ انہوں نے کھولا تھا 6 اور 7 کی رات کو, یہ ایک یدھ کی فتح دینا چاہتے تھے آر ایس ایس کے موقع پہ. پھر جو بہار کے الیکشنز ہیں وہ بھی اکتوبر لیٹ نومبر میں شروع ہو رہے ہیں, تو وہ بھی چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ نریندر مودی جیسا پاگل آدمی ابھی بھی کچھ کر سکتا ہے. بٹ لیٹس فرسٹ ٹاک کہ کیا یہ تحریک کہاں جائے گی کہاں نہیں جائے گی,
کہاں پہ بیل چڑھے گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں نصرت جاوید صاحب, بہت شکریہ. فیصل چودھری سینئر لائر ہیں عمران خان صاحب کے. مظہر عباس ہمارے ساتھ ہیں. آپ تینوں کا بہت شکریہ.